لہذا اصل موازنہ کرو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور صحابہ کی ذات کو دیکھو، صحابہ موت میں کیوں نہیں گھبرا؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ اصل موت کا نام سن کے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اسی کیا وجہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے موت کی تیاری کر رہے تھے اور اصل میں کہ موت کی تیاری نہیں کی تھی، اس وجہ سے جن کا موت کا نام مجھے اثر کر رہے ہیں۔ تمہیں بھائی دوستوں بزرگوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو جنت کے باغوں کے نیچے حفر ہے یا جہنم کے درے کے نیچے حفر ہے۔ عام چیز نہ سمجھو سا قبر۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جامع ترمذی کی روایت ہے قبر روزانہ 4 اعلان کرے اور یہ 4 اعلان کرے ہیں کہ انسان واسطے وہ 4 اعلان کیا ہونے وہ قبر کریں گے۔ سب سے پہلا اعلان انا بیت الغربہ، قبر آتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہے۔ قبر کا دوسرا اعلان ہے انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ پہلا اعلان انا بیت الغربہ، دوسرا اعلان انا بیت التراب، مٹی کا گھر ہوں، اور تیسرا اعلان ہے انا بیت الظلمہ۔ قبر اعلان کر رہی ہے، اسی انسان کے لیے اعلان ہو رہا ہے انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ ایک شخص کا میری گفتگو تھی جو کہتا ہے کہ جس کے واسط قبر بنا دیتی ہے تو میرے کو تھوڑا آتا لگے کہ چیک کر کے میرے اندر بڑی اچھی طرح آگے نسی یا نہ آتی ہے۔ اور حقیقت جس سے میں قبر کے اندر زندہ انسان ہے، چیک کرنے واسطے سڑ گیا ہے، اتنا زیادہ ظلمت اور اندھیرا میں کو نظر آنا کیا کہ میں فوراً کھڑا ہو گئی۔ حالانکہ قبر بند بھی نہیں کی گئی، قبر بھی کھلی ہے، صرف چیک کرنے واسطے اندر ستا ہے اور زندگی کے اندر اتنا زیادہ کر دیا۔ اللہ نبی فرمائے تیسرا اعلان انا بیت الظلمہ، میں تاریکیاں تجاری، قبر تاریکی ہو گئے ہے۔ اور چوتھا اعلان ہوتا ہے قبر کا انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ چوتھا اعلان کر دیا انا بیت الدود کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، یہاں پر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ اگر طبیعت اچھی نہیں ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے صاحب مشکات نے حدیث ذکر کی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے بارے میں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا تذکرہ ہوتا اتنا زیادہ روتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی کی داڑھی مبارک آنسوں کی وجہ سے تر ہو جائے۔ صاحب مشکات حدیث میں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی ذکر ہیں وہ صحابی رسول جس کو اللہ کے نبی نے زندگی میں 10 مرتبہ فرمایا عثمان تم جنہ، عثمان تم جنتی ہو، یا وہ صحابی محدثین نے لکھا جس کو اللہ کے نبی نے زندگی
ایک مہینے کا سفر ایک صبح میں کر لیتا تھا، ایک مہینے کی مسافت ایک شام میں کر لیتا تھا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اللہ نے حکم دیا، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جنات کو، جنات ان کے حکم سے بیت المقدس تعمیر کر رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آسا پکڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کس طرح ہو رہی ہے، کس طرح بنایا جا رہا ہے اس گھر کو۔ اور اسی تعمیر کے دوران کیا ہوا، نبی سلیمان علیہ السلام اتنی اعلیٰ سلطنت، اتنے اعلیٰ بادشاہ، اتنے زیادہ معجزات، ہوا تابع، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں، اور اتنا کہ جنات بھی تابع ہیں، جنات بھی ان کے کہنے پر کام کر رہے ہیں، بیت المقدس پر آ رہے ہیں۔ اسی سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، آسا پکڑا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر موت آ جاتی ہے، کسی کھڑے ہونے کی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ اسی موت کا پتہ بھی نہیں چلتا جنات کو کہ سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں نہیں گئے، حتیٰ کہ ایک دیمک نے سیڑھی کے کو مارنے ہیں، دیمک نے اس لکڑی کو کاٹا، کھا لیا، تو تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا جا کر پتہ چلا۔ تو موت نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ابراہیم کو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی موت سے نہیں بچ سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ہم نے ان سے باتیں کی، ہم نے ان کو تورات نازل کی، ہم نے ان کو پہاڑ پہ بلایا، کوہ طور پر بلایا، ان سے ہم کلامی کی، ان سے باتیں کی، لیکن موت سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ اللہ کے اتنے پیارے انبیاء جب موت سے نہیں بچ سکے، ہم کیسے بچ سکے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، یہ سارا جہاں بنایا گیا، جس کے آنے کے لیے انبیاء کو شکریہ دیتے رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی کیا کہہ سکتے، تلوار اٹھائی، کہنے لگے کہ جس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کی گردن اڑا دو گا۔ اتنے بڑے صحابی، اتنا ضرورت مند صحابی بھی برداشت نہ کر سکتے۔ اس کے مشکل وقت کے اندر اگر امت کو سنبھالا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ